21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، تمہارا سونا رات کو، والنہار، اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا تھا کہ فرمایا کہ اگر انسان میں ذرا بھی عقل سے اگر کام لے، سوچے اور یہ نشانیاں دیکھ کر وہ آدمی اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر اسے یقین آ جائے گا۔ چونکہ مکہ کے مشرک جو تھے یہ اکثر قیامت پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے تھے، اکثر ہی کیا بلکہ سارے مشرک آخرت کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور اور فکر کرنے کی دعوت دی کہ تم غور کرو تو ان چیزوں تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اور آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی، نیند۔ جو تم دن کو سوتے ہو یا رات کو سوتے ہو تو یہ نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غور تو کرو، کوئی آدمی 2 یا 3 دن نہ سوئے تو آدمی کا کیا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ انعام میں فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ اور آج سکون کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لوگ الٹے چلنے لگ گئے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، انہوں نے رات کام کے لیے بنا دی۔ رات 1-2 بجے تک صبح کا جو برکتوں والا وقت ہے، رب کی رحمتیں لوٹنے کا وقت ہے، اس وقت یہ سارے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نیند سکون کا باعث ہے، نیند سے آدمی کی قوتیں بحال ہو جاتی ہیں، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، نئے کام کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح دن کو اللہ نے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا دن اور رات کا؟ فرمایا یہ بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، تم جس رب کے منکر ہو اسی اللہ نے یہ سارا نظام بنایا۔ جس طرح دن رات کے 24 گھنٹوں میں نیند اور آرام ضروری ہے، اسی طرح رزق کی تلاش بھی ضروری ہے، رزق حلال کی تلاش ضروری ہے۔ تو فرمایا ذرا غور تو کرو یہ سلسلے دن اور رات کے کس نے بنائے؟ اور دن کو اللہ نے چمکتا ہوا بنایا، رات کو اندھیرا کیا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ رب کی ذات ہے، رب کے منکر نہ بنو۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن کو، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے،
ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ سننے سے مراد ماننے والی قوم جو بھی ہے، ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا جیسے کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں وہ بندہ بات سنتا ہی نہیں، سنتا تو ہے لیکن مانتا نہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں ان چیزوں میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفا وطمعا، خوف کی خاطر اور امید کی خاطر، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بیان فرمایا، یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، اس سے مراد آسمانی بجلی ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں اور اس سے بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے، انسان مرتے ہیں، گھر کتنے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یریکم البرق خوفا، اللہ تمہیں یہ بجلی دکھاتا ہے خوف دلانے کے لیے، وطمعا، اور امید کی خاطر۔ وہ اگرچہ بادلوں میں بجلی تو گرجتی ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی بھی امید ہوتی ہے کہ یعنی اب بارش لگے گی، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بارش برسے گی، نباتات میں اضافہ ہوگا، انسان کی ضروریات پوری ہوں گی۔ فرمایا اس لیے اس میں بھی ذرا غور کرو، یہ بارش کے منظر میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، اللہ پانی نازل کر کے مردہ زمین کو رب زندگی بخشتے ہیں۔ ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی گویا کہ ہر چیز کی زندگی ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق بھی انسانی جسم کا بھی زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور پانی یہ انسان کے اعضاء سے زہریلے مواد خارج کرتا ہے، اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ تو بہرحال اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے، تھوڑا سا سوچے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، تو یہ بندہ دیکھ کر اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور قیامت کو نہ ماننے والا قیامت پر یقین کرے گا اگر تھوڑا سا یہ ان آیات میں اللہ کی ان نشانیوں میں غور اور فکر کرے۔ تو فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح پانی کو نازل کرنے والا کون ہے؟ رب روک دے تو کون پانی برسا سکتا ہے؟ اللہ۔ حدیث میں فرمایا کہ آسمان سے پانی کا رک جانا لوگوں کی زکوٰۃ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے،
آسمان سے بارشیں رک جاتی ہیں جب لوگ زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرتے۔ اور آج ہم لوگ بھی نمازیں ہر جگہ پڑھی جا رہی ہیں، نماز استسقاء وغیرہ، تو بہرحال جب اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، ہر جگہ دھوکہ ہے، ہر جگہ فراڈ ہے، اور کوئی انسان کی قدر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ مسلمان اپنے طریقوں کو چھوڑ کے پھر رب کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پھر بارشیں تو ہوتی ہیں، عذاب بن کر مسلط ہوتی ہیں، کبھی کہاں سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کہاں بارش کی وجہ سے گھر نیچے آ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم بس صرف دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو جب جو چیز دھوکے سے کمائی جائے، پیٹ میں مشکوک لقمہ چلا گیا، رب دعا کیا ہے، نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس چیز کا رزق حلال عین عبادت ہے۔ پہلی عبادت یہ ہے کہ بندے کے اندر پیٹ میں جانے والے لقمے کی خبر لے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر یہیں گڑبڑ ہے تو آگے بنیاد ہی کھڑی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آدمی کو نہ دھوکہ دے، فراڈ آج کل تو جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے اس کو ماہر سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جو دوسرے کو الو بنا کے کچھ لے لیتا ہے، وہ دوسرا سادہ بیچارہ جو بھی ہو، تو اس چیز کو ہوشیاری سمجھی جاتی ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہے کہ ان اعمال کی طرف مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، تب اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور وگرنہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں آئے گی تو صحیح، وہ بھی رب کا عذاب بن کے آئے گی۔ تو فرمایا اس لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اے عقل والوں ذرا سوچا کرو۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض، یہ کہ قائم ہے آسمان اور زمین، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ آسمان اور زمین کے نظام کو اللہ کریم چلا رہے ہیں۔ آسمان میں نظام شمسی ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے کل یجری لأجل مسمی، سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، رب نے جیسے حکم دیا وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اس نظام کو گرنے یا ٹکرانے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ لوگوں ذرا غور تو کرو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، ساری مخلوق۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، سب قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محشر کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ قائم ہے آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ بلائے گا تمہیں بلانا، اللہ کریم بلائیں گے من الارض، زمین سے، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اذا انتم تخرجون، اچانک تم زمین سے نکلو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کا مالک بھی اللہ، سب کا خالق بھی اللہ۔
کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی، ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے سوائے جنات اور انسان کے۔ آج تک اللہ نے آسمان کو بنایا، کوئی بھی آسمان ساتوں آسمانوں میں رب کی نافرمانی نہیں کر رہا، کوئی اپنی جگہ سے گرا نہیں، پہاڑ اپنی ڈیوٹی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے سوائے انسان کے۔ اللہ شکوہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دور کر دیا؟ کل لہ قانتون، سب چیزیں ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اس مخلوق کو۔ چونکہ مکہ کے مشرک نہیں مانتے تھے کہ جب ہم اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اور کہتے تھے جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی ہمیں کون زندہ کرے گا، یعنی کوئی بھی زندہ کرنے والا نہیں۔ وہ سمجھتے تھے ایک مرتبہ مر گئے اب دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ان کی ذہنی سطح کا جواب دیا، دیکھو تو صحیح، میں اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا، جب ایک مرتبہ چیز بن جاتی ہے دوسری مرتبہ بنانی آسان ہے، تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ اللہ کی ذات کے جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا، پھر وہی اللہ کریم ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کریم کریں گے بھی۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی شان بہت بلند ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کریم غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا